السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ 28 سے 27 پارے کی آخری سورت سورۃ الحدید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مدنی سورت ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی حسرتوں کا معاملہ ہوگا، نور چاہیں گے مگر ان کو نور عطا نہیں ہوگا، اور اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ان کی خواہش ہوگی، ان کی حسرتیں ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ان کی حسرتیں ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ حضور یہ چاہیں گے کہ ان کو نور میسر آ جائے، مگر وہاں پر نور ان کو میسر نہیں آئے گا۔ ایمان والوں سے درخواست کریں گے اپنے نور میں سے دے دو، مگر ان کو نور میسر نہیں آئے گا۔ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم۔ اور کیا ہوگا؟ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 14 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، مسلمان کہیں گے ہاں ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم شک میں مبتلا رہے، مال اولاد کی محبت میں ڈوبے، دنیا کی محبت میں ڈوبے، دین سے دور ہٹنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کے بارے میں انتظار کرتے رہے کہ ان کو شکست تو ہماری جان چھوٹے معاذ اللہ، اور تم نے جب خود یہ بری راہ اختیار کی تو دین کے بارے میں شکوک و شبہات تمہارے اندر پیدا ہو گئے۔ یہ اندر جو ایک منافق کے کشاکش کا معاملہ چلتا ہے، باطنی طور پر اس کا تذکرہ۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ عمل کچھ کرنا نہیں، لیکن یہ کہ ہم تو بخشے بخشائے، ہماری لیے جنت کا معاملہ پکا ہے، یہ جو اس طرح کی ان کی خوش فہمیاں تھیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جھوٹی آرزو نے دھوکے میں ڈال دیا، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں ڈالا۔ ایک ہی پہلو رحمت کا سامنے رکھا اور دوسرے پہلو سے ان کو جو ہے وہ صرف نظر کروا دیا، اور آج یہ مارے گئے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں منافق کلمہ پڑھنے کی وجہ سے قانون مسلمان مانا گیا، کل انجام کے اعتبار سے کافروں کے ساتھ ہوگا، کوئی فدیہ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ہِیَ مولاکم، وہ جہنم تمہاری رفیق ہوگی، تمہاری ساتھی ہوگی۔ وَبِئْسَ الْمَصِیر، اور وہ بہت لوٹنے کی بری جگہ ہے، لوٹنے کی بہت بری جگہ جہنم، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ دل کے قائنوں سے ہم نے سننی ہے، ہلا دینے والا ایک مقام، جھنجھوڑ دینے والا ایک مقام۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل فرمایا۔ ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر کتنا ہو رہا ہے؟ قرآن کا 27 پارہ، تقریباً 90% آف دا ہولی قرآن از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹڈ رائٹ ناؤ۔ تھوڑی دیر میں 90% قرآن ہم تکمیل کر لیں گے اللہ کے فضل سے۔ کس قدر اثر ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے، لیکن جھنجھوڑ رہی آیت کہ ابھی وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں اور اس سے جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ کی زندگی ہمیں قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اپنے کلمے اپنے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن سے پہلے کتاب عطا کی گئی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو ان پر مدت دراز ہو گئی۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ ماضی کے اہل کتاب کا بیان، دنیا کی محبت میں ڈوبے، کتاب فراموش کر دی، دل سخت ہو گئے۔ اللہ دلوں کی سختی سے ہمیں بچائے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اچھا، کچھ احساس ہوا، کچھ رمق ہے دل کے اندر، کچھ اندر جھنجھوڑنے کا اثر ہوا، تو قرآن کہتے سنو، اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات واضح فرما دی، نشانیاں واضح فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی رمق ہے تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے وہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرنے پر قادر ہے۔ زمین پہ پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ اپنے دلوں پر قرآن کی بارش کو برساؤ، تمہارے دلوں کو اللہ زندگی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک ہینڈ بریک ہوتا ہے نا گاڑی کا، اگر ہینڈ بریک کھینچا ہوا تو گاڑی آگے نہیں بلتی نا، ہینڈ بریک کو نیچے کرنا پڑتا ہے نا، تو مال کی محبت کا بریک لگا رہتا ہے۔ یہ مال کو نکالیں گے تو وہ گاڑی صحیح طرح چل پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ، اس کی فرض شکل زکوٰۃ ہے،
ایک ہوتا ہے واجب جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ فطر وغیرہ اور بھی ہیں، اسی طرح ایک صدقہ نفل ہوتا ہے۔ قرض حسن جو ہوتا ہے کئی مرتبہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیے جانے والے مال کو کہا جاتا ہے۔ تو آج جہاں ہم مخلوق خدا پہ خرچ کر رہے ہیں وہیں اس کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے جو ہیں ان کے لیے اجر بڑھا دیا جائے گا اور عمدہ اجر ان کو عطا فرمایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، یہ بریک ہٹے گا مال کی محبت کا، دلوں میں اللہ پر ایمان بڑھے گا، ہدایت کا نور سے ہمارے دل منور ہوں گے، تو اب گاڑی آگے بڑھے گی، ایمان ہوگا تو انفاق کے تقاضے پورے کرتے چلے جائیں گے، جیسے کہ آگے بلکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو اس صورت میں ہم سے تقاضے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ آگے فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور شہداء ہیں ان کے رب کے نزدیک۔ اس میں تفصیل ہے، صدیق وہ لوگ کہ جن کے اندر غور و فکر کا پہلو نسبتاً زیادہ، وہ بھی محنت تو کرتے ہیں دین کے لیے، اور شہید مزاج وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں حرکت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم کی آگ والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے یہ دنیا جس میں تم کھو جاتے ہو، جس کے دیوانے بن جاتے ہو اور دین سے فرار اختیار کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اسٹیجز آف لائف یہاں پر بیان کیے گئے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور زینت کا، آرائش کا اختیار کرنا ہے، اور باہم فخر جتانا ہے، اور کثرت کی خواہش کرنا ہے مال اور اولاد میں۔ ایک ہوتا لعب، چھوٹی سی ایکٹیویٹی جس میں کوئی لذت وغیرہ زیادہ نہیں ملتی، نہ کوئی ایکٹیویٹی فزیکل ہوتی ہے، چھوٹا بچہ رنگ برنگی پینسل کو دیکھ کر دل بہلا رہا ہے۔ ایک ہوتا لاہو کا معاملہ، تھوڑی غفلت کی بات اس میں آتی لیکن اس میں کوئی مینٹل یا فزیکل ایکسرسائز بھی ہو جاتی جیسے کہ سپورٹس وغیرہ۔ پھر زینت کا معاملہ، یہ ٹین ایج ہے، گھڑی اچھی ہونی چاہیے، گلاسز اچھے ہونے چاہیے، بینڈز اچھے ہونے چاہیے، اسمارٹ فون آج کل بہت اچھا ہونا چاہیے، اور تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر جتانا، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، بچے اچھے مہنگے اسکول کے اندر ہونے چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، بڑھاپا آ گیا، پہلے مونچھیں تھی تو تاؤ کا معاملہ تھا، بڑھاپے میں مونچھ نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا، پہلے بال تھے تو ہیئر اسٹائل کا مسئلہ تھا، ٹین ایج میں بڑھاپے میں بال نہیں تو اسٹائل کہاں سے آئے گا۔ اب تو یہ کہ مال اور اولاد کی کثرت کا معاملہ ہو جائے، بڑھاپا اچھا گزرے، ایک ایک اسٹیج سے آگے بڑھتے ہیں، پچھلے اسٹیج کی ویلیو نہیں رہتی۔ ایسے ہی ہے نا، رنگ برنگی پینسل 40 سال کے بندے کو کہیں کہ دل بہلا لے تو کیا کہا میاں اپنے پاس رکھو، کسی کام کی نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب آخرت میں کھڑے ہوں گے اس پوری دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیو ہماری نگاہوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ بتا رہا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، بارش کی طرح کہ کاشتکار کو اس کی پیداوار بھلی لگی، پھر وہ زور پکڑتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی۔ سبحان اللہ، جوانی کے جوبن پر آئے تو ہم سے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں، پرانے زمانے کا ڈائلاگ ہے، پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ کسی کو خاطر میں لے کر نہ آنا، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو کھیتی بھی اپنی اٹھان پر آتی ہے، چورا چورا ہو جاتی، ارے تم بھی چورا چورا ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، لیکن کل دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ کل کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا بھی۔ تم طے کرو کہ تمہیں کہاں جانا ہے، مغفرت اور رضا بھی تیار ہے اور شدید عذاب بھی تیار ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، اس میں پڑھ کر آخرت کو فراموش نہ کر دینا۔ اب اگر سمجھ آگے کہ اصل آخرت ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ کمپٹیشن کا اصل میدان کہاں ہے۔ ہر ایک بندہ کمپیٹ کر رہا ہے، ہر بندہ اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جان لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے۔ کہاں اسٹرگل کرنی چاہیے؟ فرمایا سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تم مسابقت کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی وڈتھ، جس کا عرض آسمان و زمین کی مانند ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں دوڑ لگاؤ بھائی؟ اللہ کی مغفرت کے لیے مال جتنا بنا لو 2 فٹ نیچے جائیں گے کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے حصول کے لیے محنت کرو، اسٹرگل کرو، یہ مقابلے کا اصل میدان ہے۔
اب بتایا جا رہا ہے بدلتے حالات میں آدمی اونچ نیچ کر جاتا ہے، تاثر لے کر بیٹھ جاتا ہے، ہمت چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی نہ زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر ایک کتاب میں درج لوح محفوظ میں اللہ کے کامل علم کے مطابق سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب میں درج ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ بات بے شک اللہ پر آسان ہے۔ کیوں تمہیں بتا دیا کہ سب اللہ کے علم میں ہے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہے اور اس پر مت اتراؤ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی طرانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نعمت ملے شکر کرو، مصیبت آئے صبر کرو، یہ ہے جو مؤمنانہ طرز عمل۔ اب ان اترانے والوں کے بارے میں بتایا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل یعنی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں، خود بھی خرچ نہیں کرتے راہ خدا میں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیوں؟ جو آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ پیچھے نمایاں نظر آ جاتے ہیں، اس لیے آگے بڑھنے والوں کو بھی روکتے ہیں، ارے تم خود آگے بڑھو، تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے۔ اب بڑی انقلابی بات آ رہی ہے، تمام رسولوں کا انقلابی مشن کیا تھا؟ قرآن بیان فرما رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل اور نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب اور میزان، شریعت کا قانون، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قسط پر عدل پر قائم ہو جائے۔ یہ انقلابی پہلو ہے رسولوں کے مشن کا۔ وہ دعوت بھی دیتے تھے، تذکیر بھی کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے تھے تاکہ انسانیت جسٹس پر عدل پر قائم ہو جائے۔ اور سنیے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ کہتا ہے ہم نے لوہا پیدا کیا، اللہ اکبر، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ جنگ بھی کرنا پڑے ظالموں کا ظلم روکنے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اور عادل کے نفاذ کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ کتنے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جنگ کی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں بات آتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا مشن بھی تھا کہ قتال بھی کرنا پڑے تو کیا جائے تاکہ دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن بھی تھا کہ عدل کو قائم کر کے دکھائیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 15۔ اب ایمان والوں سے تقاضا ہے کہ عدل کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ نساء آیت 135، سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ آج ہم بھول گئے یہ باتیں، آج دنیا ہمارے فیصلے کر رہی۔ We were supposed to decide the matters of the world، ہم نے دنیا کے فیصلے کرنے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ یہ ہے جو عریاں ترین، واضح ترین، نمایاں ترین آیت ہے قرآن حکیم کی پیغمبروں کے انقلابی مشن کے تعلق سے۔ اور جنگ کا ذکر بھی آ گیا کہ لوہے میں اصل قوت وہ جنگ کی رکھی ہے، اور باقی تمہارے کام کے بھی فائدے ہیں، فائدوں کے معاملات ہیں، کام کی چیزیں، اس سے تم استفادہ کر لینا۔ اب بتایا جا رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے۔ عالم ظاہر میں دین کے غلبے کی جد و جہد، عدل کے قیام کی جد و جہد ایمان والوں نے کرنی۔ اللہ ظاہر فرمائے گا کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تو قوی ہے، غالب ہے، اللہ کو حاجت نہیں، لیکن وہ تمہارا امتحان لے رہے کون اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، بس ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے۔ نوح علیہ السلام سے ہی آگے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، باقی نافرمان طوفان میں ہلاک کر دیے گئے، ان کی نسل سے انسانوں کا سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسول انہی کی اولاد میں آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی اولاد میں نبوت و کتاب رکھی، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارٍ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، پھر ہم نے ان کے نشانات قدم پر پھر ہم ان کے نشانات قدم پر اپنے رسول لے کر آئے، یعنی اپنے رسولوں کو ہم نے بھیجا، اور ان کے پیچھے ہم عیسیٰ ابن مریم کو لائے علیہ السلام۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت ترک دنیا کی رسم خود ان لوگوں نے ایجاد کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی یہ بات، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رضا
کو چاہنا، اللہ کی رضا کو چاہنا، فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے اس کو نہیں نبھایا جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ یہ نصارہ کا ذکر آ رہا ہے، ان کے دل میں بڑی شفقت، محبت، رأفت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، بڑا نرمی کا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے دین کے اندر ایک چیز ایجاد کر لی، رہبانیت کی بدعت کو انہوں نے ایجاد کر لیا، دنیا جہاں کو چھوڑو، کونے خدرے میں جا کے بیٹھ کر بس اپنے معاملات کو دیکھتے رہو۔ یہ تصور غیر اسلامی تصور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ ہاں ہمارے لیے فقط اتنا ہے، فرض نماز کے انتظار میں جو بیٹھے ہو یا اعتکاف کی سنت ادا کرنے میں بیٹھے ہو، باقی تو دنیا کے درمیان میں رہ کے، زندگی کے منجھدار میں رہ کر، حق و باطل کے معارکے میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت تو یہی ہے۔ دیکھیے کبھی شیطان دنیا کی محبت میں غرق کر کے دین سے دور کرتا ہے، اور کبھی دنیا سے کنارہ کشی کرواتا ہے، باقی تاکہ سب کچھ شیطانی کام چلتے رہے، تم کونے خدرے میں بیٹھے رہو۔ یہ دونوں صورتوں میں بات کیا ہے؟ دین کی جد و جہد سے شیطان فرار اختیار کروانا چاہتا ہے۔ تو اس رہبانیت کی نفی دین اسلام نے کی ہے، اور کہا کہ خود انہوں نے اختیار کیا، اللہ نیک نیتی کے ساتھ بھی کیا تو نبھا نہ سکے، اور جب غیر فطری راستے انہوں نے اختیار کیے تو بدترین نتائج ان کے سامنے آئے، جو خود ان کی کتابوں میں اور انسائکلوپیڈیاز کے اندر میسر آئے گا کہ چرچ والوں نے کیسے کیسے برے پھر کام کیے، ان کو بیان کرتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسولوں پر، اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا۔ مسلمان ہے، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا کر نیک عمل کرے تو اجر پائے گا، دوسروں کو دعوت دے، دین کی جد و جہد کرے، دوسرے بھی دین پر عمل کریں گے، 2 اجر ملیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور نصارہ میں سے ہو، یہود میں سے ہو، مسیح برادری میں سے ہو، پچھلے رسول کو ماننے والا ہو، وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو پچھلے رسول کو ماننے کا ثواب اور آخری رسول کو ماننے کا ثواب، دوہرے اجر کا معاملہ دونوں اعتبارات سے اہل علم نے بیان فرمایا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، دنیا میں نور ہدایت، اور کل وہ نور الصراط پر جو چاہیے وہ بھی عطا ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے۔ مراد ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کو چنا، اب بنی اسماعیل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یہ ایک ترجمانی میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ تو کل فضل اللہ کے اختیار میں ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہاں یہ بھی اگر آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لیں اہل کتاب، یہ بھی اللہ کے فضل کے مستحق بن جائیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ حدید کا مطالعہ مکمل ہوا، اور میری گفتگو کے انداز سے شاید آپ نے کچھ محسوس تو کیا ہو۔ اللہ ہمارے اساتذہ پر رحمت نازل فرمائے، امت کے اسلاف پر رحمت نازل فرمائے، جن کا ہی کام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت سے انہوں نے پوری امت کو قرآن پیش کیا، خاص طور پر اردو بولنے والے تو اچھی طرح ان کو جانتے۔ یہ دور ترجمہ قرآن کا معاملہ بھی انہی نے الحمدللہ شروع کیا تھا، تو آج شاید کوئی جھلک آپ میں سے کچھ لوگوں نے محسوس کی ہو، تو یہ ہمارے استاد اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جن جن بزرگوں سے ہم نے سیکھا، جن جن اہل علم سے استفادہ کیا، اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب آئیے 28 پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے، اور سورہ مجادلہ اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ذکر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد تو جاری رہے گی۔ ایک طرف اہل باطل شیطان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے، ایک طرف اہل حق اللہ کی پارٹی کے لوگ ہوں گے، تو حزب الشیطان کا بیان بھی آئے گا اور حزب اللہ کا بیان بھی سورہ مجادلہ میں آئے گا۔ ابتدا میں ظہار کا ایک مسئلہ ہے، سورہ احزاب کے شروع میں اشارتاً تھا، یہاں تھوڑی وضاحت کے ساتھ ابھی آیا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، وتشتكي الى اللہ، اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سامنے کر رہی تھی، واللہ يسمع تحاوركما، اور اللہ آپ دونوں کی بات کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ظہار کر لیا۔ عربوں کی رسم تھی کہ بیوی کو کہتے تو میری ماں کی طرح ہے، تو
معاذ اللہ اس کو حرام کر لیتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا مت کیا جائے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، پھر بیوی سے وہ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یہ روتی ہوئی حضور کے پاس آئیں، اللہ نے بات سن لی اور اللہ تعالیٰ اب اس کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہے۔ ایک اہم نقطہ جماعتی زندگی کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ السلام رسول بھی ہیں، جماعت کے امیر بھی ہیں، ان کے پاس جا کر یہ معاملہ انہوں نے بیان کیا، تو اجتماعی زندگی میں صحیح فورم پر بات بیان کی جائے، یہ بھی اجتماعیت کا تقاضا۔ اب ظہار کے مسئلے کا بیان آ رہا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول والزور، اور بے شک وہ ایک نامعقول بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، یقیناً بخش دینے والا ہے۔ اب اللہ آسانی فرما رہا ہے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر وہ اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان پر لازم ہے ایک غلام کو آزاد کرنا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی تعلق قائم کرنا، اس سے پہلے غلام آزاد کرنا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور جو یہ غلام نہ پائے تو لگاتار 2 مہینے روزے رکھے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، مراد تعلق قائم کریں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مراد ہے 2 وقت کا کھانا۔ تو غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ ہے کفارہ۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھو۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہت اہم بات ہے، یہ حلال حرام کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تم اپنی مرضی سے کسی شے کو حرام کر لو، یہ جائز نہیں۔ اب دیکھیے کتنی سخت بات آگے آ رہی ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے وہ لوگ تھے، اس سے پہلے جیسے کہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وقت انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے آیات کو واضح طور پر نازل فرمایا۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ ہے جو بات بتائی گئی ہے۔ حلال حرام کے معاملات بہت اہم، حاکم بھی اللہ ہے، اختیار اس کا ہے اور اس کے حکم سے رسول پاک علیہ السلام کا، اس پر یہ سخت بات آ رہی ہے۔ یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ ہی کو حاکم مانا جائے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا، یعنی زندگی دے گا دوبارہ۔ فینبئہم بما عملوا، تو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اگلے الفاظ بہت توجہ رہے، احصاہ اللہ ونسوا، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے اور وہ سب اس کو بھول چکے ہیں۔ بندے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا بھائی، سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، نگہبان ہے۔ اب حزب الشیطان یعنی منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 کی سرگوشی ہوتی مگر ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اور نہ خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ مگر جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، جو کچھ انہوں نے کیا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا۔ ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ سرگوشی کیا تھی؟ یہ منافقین نبی پاک علیہ السلام کی مجلس کے اختتام پر یا درمیان میں کہیں کونے کھدرے میں بیٹھ کے اور آپس میں باتیں کرتے، نفسیاتی طور پر اس سے دراڑ ڈالی جاتی تھی اجتماعیت میں، اس کو نجوا سرگوشیاں کرنا کہا گیا۔ آگے ذکر ہے، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا مگر وہ لوگ پھر وہی کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور وہ گناہ اور سرکشی اور رسول پاک علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ
بما لم يحييك به اللہ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے تو اس انداز سے سلام کہتے ہیں کہ جس لفظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا نہیں دی۔ السلام علیکم کو بگاڑ کر کہتے، بہت برے الفاظ ہیں، میں دہرا بھی نہیں رہا آپ کے پاس، آپ کے سامنے وہ گستاخی کا پہلو اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ یہود بھی کرتے، منافقین بھی۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر، ان کے لیے کافی ہے جہنم، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، بس وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان کی گستاخیوں پر کہتے ہیں میں عذاب کیوں نہیں دیا جاتا، معاذ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، جب تم باہم سرگوشی کرو تو گناہ اور سرکشی اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرنا۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی و تقوی کے بارے میں سرگوشی کرنا، تنہائی میں کسی کی مدد کی اپیل کرنی ہے، کسی کو خیر کی تعلیم دینی ہے، کسی کو برائی سے روکنا ہے، یہ سرگوشی ٹھیک ہے، باقی گناہوں کی سرگوشی سے منع کیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، پھر سلسلہ جاری رکھیں گے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورہ مجادلہ کا ہم نے مطالعہ شروع کیا۔ منافقین کا نجوہ کرنا، سرگوشیاں کرنا، اس کا ذکر آیا، کون سی سرگوشیاں پسندیدہ ان کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ آئیے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کرے جو ایمان لائے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ یہ منافقین کے جو ہتھ کنڈے، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں ایمان والوں کو نفسیاتی طور پر پریشان کرنے کے لیے، لیکن ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ مجلس کے آداب میں سے ہیں، اگر جگہ کچھ کم پڑ رہی تو کچھ لوگ سمٹ کر بیٹھ جائیں گے، تو دوسرے لوگوں کو بھی آ کر ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ تم لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اب یہ پورا ایک سینیریو ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مجلس مکمل ہو گئی، اب منافقین اول تو آتے لیٹ ہوں گے، جاتے بھی لیٹ تھے، ذرا چہرہ دکھا کر اٹینڈنس لگوا کر کہا جا رہا ہے جب مجلس ختم تو جاؤ، وقت کو ضائع نہ کرو، اور اصل درجات ایمان والوں کے بلند ہوں گے، اور ایک اور اہم بات علم والوں کے درجات بلند ہوں گے۔ علم کی فضیلت کا بیان بھی ایمان والوں کے درجات بلند ہوں گے اور علم والوں کے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول علیہ السلام سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو، تنہائی میں ان سے کچھ بات کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ یہ ذرا اللہ تعالیٰ نے سرزنش کر دی، حضور علیہ السلام کا وقت بڑا قیمتی تھا، منافقین ضائع کرنا چاہتے تھے تو ان پر گویا کہ صدقہ لازم کر دیا کہ صدقہ دو اور بات کرو، باز آ گئے۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر تم اس کی قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حکم ایسا تھا کہ اللہ نے جلد ہی اس کو واپس لے لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے کچھ بات کرنا تھی تو میں نے کچھ صدقہ پیش کیا اور حضور سے بات کی، لیکن جلد یہ حکم اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو؟ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ، پس اگر تم یہ نہ کر سکو اور اللہ نے تم پر نظر کرم فرما دی، تمہیں درگزر فرما دیا، تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ حکم تو صدقہ پیش کرنا واپس سے لیا گیا، مگر نماز، زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر کاربند رہو، اس کی تعلیم دی گئی۔ اب بیان ہے یہ منافقین کفار سے باتیں بناتے تھے، ان سے تعلقات استوار کرتے تھے، یہود سے ان کے تعلقات تھے۔ یہ حزب الشیطان، کون؟ منافقین۔ یہ حزب الشیطان کا دوسرا گروہ جو کھلے کافر ہیں، ان سے تعلقات استوار کرتے
کرتے تھے۔ فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا؟ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِيبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ خود جھوٹے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ برے کام کرتے تھے۔ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں بناتے، جھوٹے بہانے بناتے، پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی باتوں میں وزن پیدا کرتے اور معاذ اللہ اللہ کے راستوں سے روکتے۔ فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہرگز کچھ بھی بچا نہیں سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو یہ اللہ کے حضور قسمیں کھائیں گے۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو اس کے لیے قسمیں کھائیں گے اللہ کے حضور، کما یحلفون لکم، جیسے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی بھلی شے پر ہیں، بھلی راہ پر ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جھوٹی قسمیں ادھر کھاتے تھے، کل اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانا چاہیں گے معاذ اللہ، اپنے ایمان کا جھوٹا دعویٰ پیش کرنے کے لیے۔ یہ گراوٹ ہے نفاق کے مرض کی جو انسان کو کہاں تک لے کے جائے گی۔ الا انہم هم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، غالب آ گیا ان پر شیطان تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کا گروہ وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کھلے کافر حزب الشیطان میں سے، آستین کے ساتھ منافقین وہ چھپے ہوئے حزب الشیطان، اور کھلے کافر یہود وغیرہ وہ کھلے حزب الشیطان۔ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا اعلان، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی، نافرمان قوموں کو مٹائے گئے، ہم پڑھتے آئے ہیں ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز غالب ہے۔ اب آخری آیت ہے، اور ایک آیت میں حزب اللہ، اللہ کی پارٹی کے لوگوں کا، اللہ کے گروہ کے لوگوں کا بڑا پیارا بیان ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ ان سے دوستیاں رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر ہیں تو تم ان کی محبت، ان کی دوستی ان سے نہیں پاؤ گے۔ بدر کے موقع پر بھائی ایک طرف، دوسرا بھائی دوسری طرف، ماموں ایک طرف، بھانجا دوسری طرف، چچا ایک طرف، بھتیجا دوسری طرف، اللہ اکبر، باپ ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، اللہ اکبر۔ یہ ایمان والوں کی شان، ان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثبت کر دیا، یعنی مضبوط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی مدد فرمائی فیض روحانی سے۔ اس سے ایک مراد قرآن کا فیض بھی ہے، رب کائنات کا خاص فیض روحانی، اس سے مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ یہ اول صحابہ کرام کی صفات اور ان کے درجات کا بیان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یہ اعلان فرما دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان مضبوط کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فیض روحانی سے جو ہے تائید عطا فرمائی، اور جو اللہ والے ہو جاتے ہیں اللہ انہی میں ہمیں شامل فرمائے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ، اللہ کا حزب، اللہ کی پارٹی کہہ لیجیے سمجھانے کے لیے، اللہ کا گروہ وہی هم المفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، بخاری مسلم شریف کی روایت، جس نے
محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، اور اس کے آغاز میں غزوہ بنو نذیر کا بیان ہے۔ بنو نذیر قبیلہ تھا یہود کا، اور انہوں نے سرکشی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی تائید و نصرت سے ان کے خلاف اقدام کیا، اور ان کا جو ہے وہ گھیراؤ ہوا، اور پھر یہ چلے گئے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے خاص حکم درختوں کو کاٹنے کا بھی کچھ دیا تھا، مصلحت اس میں تھی، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اور یہ جنگ کے بغیر یہاں مال ملا، اس کو مال فے کہا جاتا ہے، اور یہ یہود صدیوں سے یہاں پر آباد تھے، اللہ نے ذلیل اور رسوا ان کو کر دیا۔ یہ سارا بیان ابھی سورہ حشر میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بنو نذیر سن 4 ہجری میں اس قبیلے کے خلاف، یہود کے قبیلے کے خلاف اقدام ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمان و زمین میں اللہ کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہ اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی اجتماعی لشکر کے موقع پر۔ اجتماعی لشکر کا موقع مطلب یہ کہ ایک ہی مرتبہ کا اقدام ہوا، اور اسی پہلے ہی مرحلے میں، پہلے اقدام کے اندر ان کا معاملہ چکا دیا گیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تمہیں گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، اور یہ لوگ بھی خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ کا غضب ایسے مقام سے آیا جہاں انہیں احساس بھی نہیں تھا، جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ قلعے تھے، ہتھیار تھے، دولت تھی، صدیوں سے آباد تھے، تجارت تھی، مال تھے، اسباب تھے، لیکن اللہ نے اندر روب پیدا کر دیا۔ اب لڑے تو کیسے لڑے؟ اللہ اکبر۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والوں، اے آنکھوں والوں، عبرت حاصل کرو۔ صدیوں سے آباد، بس ان کو اتنا موقع دیا، ایک اونٹ پر جتنا سامان ایک بندہ سوار کر سکتا ہے لے کے جاؤ۔ کنجوس تو بہت تھے یہود، مال کی محبت بڑی شدید تھی، کھڑکیاں دروازے توڑ توڑ کر لے جانے لگے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کے ہاتھوں بھی ان کے گھر تباہ ہوئے، خود ان کے ہاتھوں بھی تباہ ہوئے، اور اتنے بڑے یہود جو قبائل میں سے قبیلہ تھا اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا۔ ان کے لیے اللہ کی مشیت میں تھا کہ جلا وطن ہو، ورنہ شدید ان کا عذاب کا معاملہ ہوتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب، اس کی آگ کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بھی حزب الشیطان میں سے تھے نا، کھلے کافر، حزب الشیطان کی پارٹی میں سے کھلے حزب الشیطان والے، ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اب وہ درختوں کا بیان، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو تم نے درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ حکمت اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور نے کچھ حکم دیا کچھ درختوں کے کاٹنے کا، عام طور پر یہ پسندیدہ عمل نہیں، لیکن اقدام کرنا ضروری تھا، حضور نے اجازت دی۔ حضور کا حکم تھا کچھ کو کاٹو کچھ کو چھوڑ دو، اللہ کہتے یہ اللہ کے حکم سے تھا، یہ اللہ تائید فرما رہا ہے، حکم حضور کا تھا۔ پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام پر وحی آتی تھی، قرآن کنفرم کر رہا ہے اس مقام پر۔ اب مال فے کا بیان، فے کا بیان ہے، فے کہتے ہیں لوٹا دیا جانا۔ دنیا میں نعمتیں اصلاً ایمان والوں کے لیے، اللہ کافروں کو دے رہا، ایمان والوں کی تو فیل، اللہ کہتے ہیں لوٹا دیا اصلاً ایمان والوں کا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو جو مال واپس لوٹا دیے بنو نذیر کے، جن پر تم نے اے مسلمانوں نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے، بغیر جنگ کے مال ملا، مال فے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کن کن کو یہ مال فے میں سے دیا جائے گا، یہ عموم کے اعتبار سے امت پر خرچ ہوتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول کو لوٹا دیے، دلوا دیے، تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول علیہ السلام کے لیے، اور رسول علیہ السلام کے
رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے. اللہ اور رسول کا حصہ وہ بیت المال میں جائے گا اور دیگر لوگوں پر خرچ ہوگا. اور حضور کے رشتہ داروں کے لیے صدقہ منع تھا آپ کے گھر والوں کے لیے, تو حضور کے گھرانے کے افراد کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی. باقی یتیم و مسکین و مسافروں کے لیے ایک اہم نقطہ اسلامی معیشت کے اعتبار سے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, دولت تمہارے چند امیروں کے درمیان محدود ہو کر نہ رہ جائے. سرکولیشن آف ویلتھ کی طرف اشارہ. اسلام نے جو احکامات دیے زکوٰۃ, صدقات, انفاق اور وراثت کے, وصیت کے اینڈ سو آن, اور اسلام نے جن باتوں سے منع کیا, سود کا معاملہ, ذخیرہ اندوزی کا معاملہ, جوئے کا معاملہ, بڑی حکمت کیا ہے؟ دولت گردش کرتی رہے, چند افراد کے ہاتھ میں محدود نہ ہو جائے, امیروں کے ہاتھ میں. آگے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں عطا فرمائے مراد حکم اسے لو, یعنی مانو عمل کرو, اور رسول جس بات سے تمہیں منع فرما دیں اس سے باز رہو. اللہ کا حکم بھی ماننا اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ماننا ہے. قرآن اس مقام پر دلیل دے رہا ہے. بعض صحابہ کرام سے پوچھا کہ داڑھی کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ تو فرمائی قرآن میں حکم ہے, جو رسول دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ. حضور نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا مردوں کو, یہ لیجیے حکم آ گیا. کیسا پیارا دلیل کا معاملہ ہے کہ جو رسول حکم دے مانو, جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ مہاجرین کا ذکر آ رہا ہے, ان کو بھی مال فہ میں سے دیا جائے گا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان محتاج مہاجرین کے لیے بھی ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے, جنہیں محروم کیا گیا, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. مہاجرین کی تحسین بھی ہو رہی ہے اور ان کو بھی مال فہ میں سے دیا جائے گا. اب انصار مدینہ کا بیان. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, اور وہ جو ایمان لا چکے اور مدینہ میں مقیم تھے, یحبون من ہاجر الیہم, وہ ان سے محبت کرتے ہیں جن مہاجرین نے ان کی طرف ہجرت کی. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور جو ان مہاجرین کو دیا گیا اس سے اپنے دلوں میں وہ کوئی حاجت نہیں پاتے. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. سبحان اللہ, یہ انصار مدینہ کا جو ایثار تھا اس کا تذکرہ. اور بہت سارے واقعات ہیں کہ اپنی ضرورت کو بھول کر دوسرے کی ضرورت پوری کرتے تھے. ایک گھر سے کھانا چلا 7ویں گھر آ گیا, اور ایک روایت 12ویں گھر آ گیا کہ نہیں برابر والا زیادہ ضرورت مند ہے, اور جس گھر سے کھانا چلا وہیں پر واپس آ گیا. یہ انصار مدینہ کی تحسین کا بیان. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جس نے اپنے اور جو ذات کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ شح کا لفظ بڑا گہرا, جتنی باطن کی بیماریاں ہیں, بغض, عناد ہے, حب دنیا, حسد وغیرہ, اور لالچ, طمع, حرص وغیرہ, ان سے جو بچا لیا گیا یہی لوگ فلاح پانے والے. بچانے والا کون؟ اللہ. اسی کہا کہ جو بچا لیا گیا, بچ نہیں گیا, جو بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے. اب پوری امت کا بیان آ رہا ہے بعد والوں کا کہ ان تک بھی مال فیض سے مال پہنچے گا اور ان کو بھی حصہ ملے گا. والذین جاءوا من بعدہم, اور وہ جو ان کے بعد آئیں, یقولون, وہ دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے ان کی مغفرت فرما. مرحومین کے لیے دعا بھی بڑی پیاری اس مقام پر آ گئی, الحمدللہ. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے اے اللہ کوئی کینہ نہ ہونے دے جو ایمان لائے, یعنی آپس کے معاملات بہتر رہیں, اس کی التجا اللہ سے ہو رہی ہے. ربنا, اے ہمارے رب, انک رؤوف الرحیم, بے شک تو شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب یہ جو بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا, اس اقدام سے پہلے منافقین نے بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کی. بنو نذیر کے یہود سے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے, جھوٹے تھے. قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے اس مقام پر. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم, کیا آپ نے منافقین کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا, تمہارے بارے میں کسی کا حکم نہیں مانیں گے. وان قوتلتم لننصرنکم, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں. اگر سچے ہوتے تو اللہ اس کے رسول کی نہ مانتے, ایک نمبر کے جھوٹے ہیں اور یہ اپنے مفاد کے مفاد پرست لوگ ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم, اگر وہ جلا وطن کیے گئے یہود تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ, اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو
تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور بالفرض اگر یہ منافقین ان کی مدد کریں بھی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یقیناً ان کے دلوں میں مسلمانوں تمہارا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے، بندوں سے ڈرتے معاذ اللہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ، یہ کچھ اشارہ یہود کی طرف بھی ہے. وہ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کی فصیلوں کے پیچھے سے. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے. یہود کا بیان ہے کبھی میدان میں آ کے جنگ نہیں کی. دور نبوی میں بھی کافروں نے مشرکوں نے جانے دی، یہود سامنے کبھی نہیں، پیچھے بیٹھ کے سازشیں کی. آج بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، جو کبھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی اور ذرائع کے ذریعے مسلمانوں کو پیچھے سے بیٹھ کے نقصان پہنچاتے، سامنے کبھی نہیں آتے. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، اے مسلمانوں تم انہیں اکٹھے گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ یعنی جدا جدا ہیں. جب یہود کے پچھلے قبائل کے خلاف اقدام ہوا، بنو قینقاع کے خلاف، تو باقی کسی نے ان کی مدد نہیں کی. بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا تو کسی اور یہودی قبیلے نے، بنو قریظہ نے ان کی مدد نہیں کی. یہ جدا جدا ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. بنو قینقاع کا قبیلہ تھا یہود کا، بدر کے بعد ان کے خلاف اقدام ہوا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. شیطان کا ذکر ہے. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان کا حال جیسے شیطان کے حال کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر. فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر جب انسان کفر کرتا ہے تو شیطان نے اس سے کہا بے شک میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں. بدر کے میدان میں لا کے کھڑا کیا تھا، مشرکوں کو بھاگ گیا تھا، یاد آیا. اور قیامت کی تقریر سورہ ابراہیم میں ہے، صاف کہے گا اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے ملامت نہ کرو. اور جھوٹ بولا اس نے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر اللہ سے ڈرتا ہو تو کم بخت مارا ہمارا دشمن تھوڑے ہی بنتا. جھوٹ بولا اس نے. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، پس ان دونوں کا انجام تو یہ کہ دونوں آگ میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، شیطان بھی اور اس کی پیروی کرنے والا بھی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالموں کی سزا ہے. آخری رکوع بڑا مشہور ہے اور بڑا پیارا ہے، بڑا قیمتی مقام ہے قرآن کا. انسان، قرآن اور رحمان، تین باتیں آ رہی ہیں اگلے رکوع میں. انسان، قرآن، رحمان. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے اس سے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اصل مسئلہ کل کا، ہر کوئی خود سوچے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دیکھنے اس کو خوب جانتا ہے، وہ خوب واقف ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ان کے اپنے آپ سے فراموش کر دیا. وہ آپ کیا ہے؟ روح کو بھلا دینا. بندے حیوانی سطح پر زندگی گزارنے پر آ جائیں تو وہ اپنی اصل روح یعنی اس کے اصل بینگ کو بھول جاتا ہے بندہ، اور پھر جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، برابر نہیں آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی وہ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. انسان، اس کی اصل حقیقت روح کا تذکرہ بھی ہو گیا، اشارہ ہو گیا، اور کل کا بیان بھی آ گیا. اب قرآن کا بیان، بندے اور رب کے درمیان تعلق قرآن کے ذریعے سے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ اکبر. یہ قرآن کی عظمت و جلال کا بیان اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کی ذات کی تجلی کا ظہور پہاڑ پر ہوا، یاد آیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، الاعراف آیت 143، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. قرآن اللہ کا کلام اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس دل پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. ہمارے دلوں کا حال کیا ہے؟ اثر ہو رہا ہے؟
اب قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہوگا، اللہ سچا پکا مضبوط تعلق مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن کے ساتھ عطا فرمائے۔ 3 آیات مشہور آیات، رحمان کا ذکر، اللہ کی بڑی پیاری صفات کا بیان، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب 8 صفاتی نام، میکسیمم سب سے زیادہ ایک ہی جگہ یہ 8 نام ایک ساتھ آئیں، الملک حقیقی بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، السلام سلامتی عطا فرمانے والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبانی کرنے والا، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر بڑائی والا۔ اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کا حق ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے خالق، ایجاد کرنے والا، صورت بنانے والا۔ یہ کئی پہلو ہیں، فنیشنگ ٹچز تک کے معاملات ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہر شے اور کرتی رہے گی اللہ کے لیے ہر شے آسمان و زمین میں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بڑے پیارے الفاظ، اللہ کے بڑے پیارے صفاتی نام، اور انہی ناموں سے اللہ کو ہمیں پکارنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلی سورۃ الممتحنہ کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الممتحنہ کا مطالعہ شروع کریں گے، دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ مدنی صورتوں کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں ایک خاص واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا، حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ فتح مکہ کا ارادہ تھا حضور علیہ السلام کا اقدام کا، مگر آپ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ ان سے ایک خطا ہو گئی حضرت حاطب سے، اور ان کے کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اطلاع دے دیں، اور حضور علیہ السلام کو تو فتح اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اطلاع دینے سے ان کے گھرانے کو مکہ مکرمہ میں سپورٹ مل جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہو سکتی ہے، کافروں سے نہیں ہو سکتی۔ یہ موضوع ہے جو اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ وہ ایمان ہونا چاہیے۔ دلی دوستی ایمان والوں کی فقط ایمان والوں سے ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور تمہارے پاس جو حق آیا وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ تمہیں اور وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہیں محض اس بات پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے، تو پھر تمہاری دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خط پکڑا گیا تھا، حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، حضرت حاطب کو بلایا گیا، انہوں نے اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھے تو یقین تھا اللہ آپ کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان کی معافی کا بھی اعلان فرما دیا کہ یہ بدر میں بھی شریک تھے، تو ان کے تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ خیر، تو دوستی تمہاری فقط اللہ والوں سے ہونی چاہیے، ایمان والوں کی دلی دوستی ایمان والوں کے ساتھ۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف پیغام چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کا۔ وانا اعلم ما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا تو جان لو کہ یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکون لکم اعداء، اگر وہ تمہیں پائیں گے تم پر دسترس پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، اور وہ تم پر کھولیں گے برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں۔ وودوا لو تکفرون، اور وہ چاہتے کہ تم کافر ہو جاؤ تو نہ ان کی طرف تمہارا التفات ہو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے جو توحید پر کاربند۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان ظاہر ہو چکی ہے عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔
الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے لیے ابھی اپنے باپ کے بارے میں آزر، لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں تمہارے لیے ضرور مغفرت مانگوں گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ دعا اللہ کے حضور اب ہو رہی ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور ہم تیری طرف لوٹنے کا معاملہ ہے۔ اب بڑی استقامت کے حوالے سے دعا کا اہتمام، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا۔ کیا مطلب؟ ان کا ایسا غلبہ نہ ہو ہم پر کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، یا یہ کہ دین کے حوالے سے متزلزل ہو جائیں، ایسا معاملہ کفار کا اللہ تو ہم پر نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو روگردانی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں ایک اشارہ ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد فتح مکہ ہو جائے گی، سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، بس تھوڑے امتحان ہے تمہارا کہ تمہاری دوستی اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے۔ عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو، ابھی تو وہ کفر بین دشمنی ہے، اللہ کا ان کو اسلام کی توفیق دے دے گا۔ فتح مکہ کے بعد ایسا ہوا، بڑا پیارا نقطہ ہے، اہل علم نے بیان فرمایا، اللہ کی خاطر محبوب چیز کو چھوڑ دو، اللہ حلال کر کے تمہیں عطا کر دے گا، سبحان اللہ۔ دنیا میں حرام چیزیں چھوڑو، اللہ جنت میں حلال کر کے دے گا اور بہترین دے گا، سبحان اللہ۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ تم ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے، نہ انہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم اس سے حسن سلوک کا معاملہ کرو اور انصاف کا معاملہ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی، لیکن وہ کافر جو جنگ نہیں کرتے، سازش نہیں کرتے، حسن سلوک کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہاں کن سے منع ہے کہ دوستیاں نہ ہوں؟ فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، بے شک اللہ تمہیں منع فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے دین کے بارے میں جنگ کرتے ہیں اور انہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی، اللہ منع فرما دے کہ تم ان سے دوستیاں اختیار کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستیاں رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ لائن قرآن نے ڈرا کر دی، کن کافروں سے سلوک اچھا کر لیا جائے اور کن سے اختیار نہ کیا جائے دوستیوں کا معاملہ، یہ لائن قرآن نے اس مقام پر ڈرا کر دی۔ اب ایک مسئلہ پیش آیا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، بتایا گیا تھا کہ اگر مشرکین کی طرف سے کوئی مسلمانوں کی طرف آئے گا تو اس کو لوٹایا جائے گا۔ اب کچھ عورتیں آ گئیں مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کے پاس، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ عورتوں کے اس طرح کا معاملہ نہیں، اگر وہ مؤمنات ہیں تو مسلمانوں کے پاس ان کو رکھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مؤمن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لو، جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر اگر تم جان لو کہ یہ مؤمنہ ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن تمہیں لگے کہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، یہ مؤمن عورتیں حلال نہیں ان کافروں کے لیے اور وہ کافر حلال نہیں ان عورتوں کے لیے۔ ادھر آ گئی، اب یہ مسلمانوں کے پاس رہیں گی۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کے کافر شوہروں نے جو دیا تھا وہ ان کو تم ادا کر دو۔ اگر وہ کوئی مہر وغیرہ ادا کیا تھا تو یہ انصاف کا تقاضا، کیونکہ معاہدہ ہے نا صلح حدیبیہ، یہ نقطہ رکھیے گا ذہن میں، یہ تھوڑا سا مشکل مقام ایک ہے سمجھنے کے لیے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ذہن میں رکھیے گا۔ وآتوہم ما انفقوا، اور تم ان کو ان عورتوں کے کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اب تم نے ان کو روک لیا تو ان کے مہر ادا جو انہوں نے خرچ کیے تھے وہ دے دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاح
کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. مہر دے دو, نکاح کر لو. کافر سے تو نکاح ختم ہو گیا, تم ان کو اپنے نکاح میں شامل رکھ سکتے ہو, مہر ادا کر دو. ہاں, مشرک عورت کو اب نکاح میں نہیں رکھا جائے گا, اس کی ممانعت. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, اور تم مشرکہ عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو, یعنی وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی. مشرک کے ساتھ نکاح مسلمان مرد کا بھی جائز نہیں ہے, عورت کا نہ مرد کا, یعنی مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نہیں, مسلمان مرد کا مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, اور تم مشرکہ عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ, تھوڑا سا ٹیکنیکل نکتہ ہے, اور جو تم خرچ کرو, تم نے خرچ کیا وہ مانگ لو. یہ عورتیں کفار کی طرف لوٹائی جائیں گی, تم نے خرچ کیا وہ تم مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا, اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. انہوں نے تو خرچ کر دیا تو وہاں سے عورتیں ادھر آ گئیں, اور یہاں جو خرچ ہوا یہاں سے عورتیں ادھر جا رہی ہیں, وہ تم سے مانگ لیں تم ان سے مانگ لو. ریسیول بھی آ گئے, پیبل بھی آ گئے. ذالکم حکم اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یحکم بینکم, اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا, حکمت والا ہے. اگلی آیت کریمہ بہت توجہ سے سنیے گا, ذرا ٹیکنیکل بات ہے. ادھر سے مال ادھر آنا ہے, ادھر سے مال ادھر جانا ہے. نیٹ آف کر لیا جائے, اس کو اکاؤنٹس کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا, تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے تو بدلہ لو, اور اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی بیویوں کا مہر دے دو. ادھر سے کچھ آنا بھی ہے اور ادھر سے کچھ جانا بھی ہے, تو اگر اس آنے جانے کے اندر تمہاری طرف کچھ ان کا نکلتا ہو تو وہ مال روک لیا جائے جو ادھر جانا ہے, اور اس میں سے ان لوگوں کو دے دیا جائے جنہوں نے خرچ کیا تھا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات, ورنہ تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے گا. صلح حدیبیہ کے معاہدے کی پاسداری کا معاملہ ہے ذرا ٹیکنیکل بات, تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کے پاس مؤمن عورتیں آئیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, نہ چوری کریں گی, اور نہ وہ زنا کریں گی, اور نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو, اولادہن اپنی اولاد کو. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو, یعنی کسی اور سے تعلق معاذ اللہ قائم ہو اور اولاد اپنے شوہر کی طرف منسوب کرے, یہ بھی نہیں کریں گی. ان باتوں کی بیعت حضور سے, ان عورتوں کی. ولا یعصینک فی معروف, اور آپ کی نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی. حضور تو برائی کا حکم دے ہی نہیں سکتے, یہ جملہ کیوں آیا؟ حضور تو معصوم ہے اور حضور کا حکم تو سر آنکھوں پر. معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے, مراد حضور تو اس وقت امیر تھے, اب امت میں اور بھی تو لوگ امیر بنیں گے نا, ذمہ دار, اور وہ رسول تو نہیں ہے. معصومیت تو رسولوں کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئی. آج کسی کا حکم وہ مانا جائے گا جو معروف کے دائرے میں ہو, جو معصیت کا حکم ہوگا وہ مانا نہیں جائے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ. فبایعہن, تو اے نبی آپ ان سے بیعت لے لیجئے. واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. حضور بیعت عورتوں سے کیسے لیتے تھے؟ پردے کے پیچھے سے. ہاں, ہمارے ہاں کے جھوٹے پیر اور ظالم پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں, عزت پامال بھی ہوتی ہیں, تار تار بھی ہوتی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ محفوظ رکھے. حضور عورتوں سے بیعت لیتے تو ایک سرا چادر کا آپ کے پاس, ایک سرا خاتون کے پاس ہوتا, یا کبھی بڑا برتن ہوتا پانی کی, ایک طرف برتن میں حضور ڈالتے ہاتھ, دوسری طرف خاتون کو ہاتھ ڈالتی. اور صحابہ سے بیعت تو ہم سب کو پتہ ہے ہاتھ پر ہوتی, لیکن عورتوں سے حضور نے کبھی, یعنی نامحرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مصافحہ نہیں کیا. کس قدر عفت و پاک دامنی کی تعلیمات ہیں. یہ بیعت کے الفاظ خواتین کے, اسلام نے اجتماعیت کے حوالے سے ہمیں بیعت کا تصور عطا کیا. سورہ فتح میں ہم بات کر چکے ہیں. فرمایا کہ فبایعہن, اے نبی علیہ السلام آپ ان سے بیعت لے لیں. واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, مت دوستی اختیار کرو ان لوگوں سے جن پر اللہ نے غضب فرمایا, یعنی یہود ہیں. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور, وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر مردوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو چکے, یعنی جو مر گئے وہ واپس آنے کے نہیں دنیا میں. اسی طرح ان غضب شدہ لوگوں کے لیے جن پر اللہ کا غضب ہوا, اللہ کی رحمت میں سے کوئی اب حصہ نہیں ہے. جس پر اللہ نے غضب فرما دیا اس کو رحمت میں سے حصہ کہاں ملے گا؟ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الصف ہے. میری بھی بہت ہی فیوریٹ سورت ہے, بہت ہی پسندیدہ سورت ہے, اس لیے کہ اس میں وہ کام ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں, اور میری اور آپ کی
زندگی، جوانی، مال، دولت، اولاد، صلاحیتیں، خدا کی قسم اس کا سب سے بہترین استعمال اگر ہو سکتا ہے تو اس کام کے لیے جو کام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اس کام میں لگے تو ہم کام میں آئیں گے، ورنہ اس زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ مشن رسول پاک علیہ السلام کا، اللہ کے دین کا غلبہ اس صورت میں ہمارے سامنے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9 میں کیوں حضور کو بھیجا گیا؟ تاکہ آپ اس زمین پر اللہ کے عطا کردہ دین حق کو، دین اسلام کو غالب فرما دیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ موضوع اس سورہ الصف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد و قتال کے تقاضے آ رہے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، تسبیح بیان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ تو جمادات و نباتات بھی کہہ رہے ہیں، تم تو اللہ کی تکبیر کا اعلان کرو، کھڑے ہو جاؤ اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرو۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مس، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اللہ کے کلمے کی سربلندی، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ورنہ تسبیح تو فرشتے بھی پڑھ رہے تھے، جمادات اور نباتات بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ تسبیح غلبہ دین والی بات، تکبیر رب والی بات، اس کی طرف اشارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ قول فعل کا تضاد اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ دعوی ایمان کا عمل ثبوت پیش کرتا ہے، دعوی کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے کی جد و جہد ہے، دعوی کہ محمد کریم علیہ السلام سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کی گلیاں یاد ہیں، ہجرت کی راتیں یاد ہیں، احد کا میدان یاد ہے۔ آج یہ جان اللہ کے پیارے پیغمبر کا خون اس کائنات میں سب سے قیمتی خون تھا، طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں بہایا گیا۔ میرا اور آپ کا پسینہ بھی بہتا ہے۔ دعویٰ ہے ہمارا رسول پاک علیہ السلام کو ماننے کا، ان کے کام سے، ان کے مشن سے نسبت ہے کہ نہیں؟ اللہ کہ ان کو پسند فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کبھی کبھی پیش آتی ہے۔ اگر آج دنیا ظلم کرنے کے لیے جنگ کرتی ہے، جبر کرنے کے لیے جنگ کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے ہم سے جنگ کا تقاضا کرتا ہے۔ پڑھ آئیں سورہ انفال آیت نمبر 39 میں، تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ پچھلی امت بنی اسرائیل کا تذکرہ، جنہوں نے جہاد و قتال کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا، ان کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائی جاری، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، اور یقیناً تم جان چکے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کیا ایذا پہنچائی تھی؟ اللہ نے کہا قتال کرو، جاؤ فلسطین کو فتح کرو، جاؤ اللہ کا کلمہ، اس کا دین سر بلند کرو۔ قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے۔ یہ ایذا انہوں نے پہنچائی تھی۔ ہم تو رسول پاک علیہ السلام کے سچے امتی ہیں نا، ہم تو ساتھ دیں ان کا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پس جب ان لوگوں نے کجی اختیار کی اور خود ٹیڑھ اختیار کی، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ دل میں تکبر، تعصب ہو، حسد ہو، دنیا کی محبت بھری ہو تو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ دلوں کے ٹیڑھے ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد، جو بائبل میں بھی ذکر اس کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی آپ کے بارے میں۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے واضح دلائل کے ساتھ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہود نے معجزات کو جادو کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو يدعى الى الاسلام، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلاتا، جبکہ وہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہود کی سرکشی کا بیان دور نبوی میں انہوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن اللہ نے کوششیں ناکام کرنے کا اعلان فرما دیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافر کتنا ہی ناگوار اس کو محسوس کریں۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین
الدین کلی. اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، دین حق، دین اسلام، کمپلیٹ کوڈ آف لائف دے کر، سسٹم آف لائف دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنے ناگوار گزرے. یہ حضور کا مقصد بعثت، اللہ کے کلمے کی سربلندی. اب اس کے لیے جہاد، اس کے لیے اسٹرگل، اس کے لیے محنت ہمیں پکارا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کرنا تو ضروری ہے یہ کام، تبھی تو عذاب سے بچیں گے. کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تم واقعتاً ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. مستقل محنت، بندہ بننے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. میری اور آپ کی زندگی کا اگر کوئی بہترین استعمال ہے تو وہ اس مشن کے لیے ہے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات اللہ تعالیٰ فرمائے گا. میرے اور آپ کے رب نے جنت تیار کی ہے. ذالک الفوز العظیم. یہی عظیم کامیابی ہے. جو وہاں کامیاب ہوا وہ اصل میں کامیاب ہوا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. اور ایک اور بات جسے تم چاہتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی طرف سے مدد و قریبی فتح، وہ بھی اللہ دنیا میں دے گا. دنیا میں قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین بھی غالب ہوگا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے. ساری زمین حضور کو لپیٹ کر دکھائی گئی. حضور نے فرمایا میں نے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، ہر جگہ میری امت کا اقتدار پہنچے گا. مسلم شریف کی روایت. اگلے الفاظ دل کے کانوں سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کی مددگار. اللہ کو کسی مدد کی حاجت نہیں. آج بندہ اس کے دین کی نصرت کرے، محنت کرے، اللہ کہہ رہا ہے تو میرا مددگار. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حواریین سے کہا تھا کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ان کے حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. رسول کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے. آج نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لیے کھڑا ہونا یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کہتے ہیں میرے مددگار بن جاؤ. فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، نصارہ. وکفرت طائفہ. اور ایک گروہ نے انکار کیا یعنی یہود. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، نصارہ کو غلبہ دیا یہود پر. فاصبحوا ظاہرین. پس وہ غالب ہو گئے. ناظرین کرام اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے. اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تیری پکار کو ہم نے سنا، تیرے کلام کی پکار کو سنا. اے اللہ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق دے. اے اللہ اپنے دین پر عمل کی توفیق دے. اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے، اپنے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں قدر کی رات عطا فرما دے. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو، اے اللہ تمام مرحومین کو معاف فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہو جا. اے اللہ امن، عافیت، سلامتی، راحت، آسانی عطا فرما. اے اللہ آخرت کا طلبگار بنا. اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اے اللہ جہنم سے بچا لے. اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.